آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ یعنی ادریس بن یرد بن مہلاییل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، آپ سے کلام کیا گیا۔ اس نے کہا: آپ کے درمیان اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: 10 قرن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو، جیسے کہ اکثر حضرات کے کلام سے ظاہر ہے، تب تو ان دونوں انبیاء کے درمیان یقیناً 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، لیکن کہا جا سکتا ہے اس میں اس سے زیادہ مدت کی نفی نہیں۔ لیکن ان کا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل اسلام کے طور پر کیا ہے۔ ممکن ہے ان کے بعد کئی اور صدیاں ہوں جن کے افراد اسلام پر قائم نہ رہے ہوں۔ البتہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف 10 قرن تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ سب اسلام پر تھے۔ اور اگر قرن سے نسل مراد لی جائے، جیسے متعدد آیات میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، مثلاً ارشاد باری تعالی ہے: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، ترجمہ: اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 17۔ اور مزید فرمایا: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 31۔ اور ارشاد نبوی: خیر القرون قرنی، بہترین نسل میرے ہم اثر افراد ہیں۔ اور نوح علیہ السلام سے پہلے ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کی مدت ہوگی، واللہ اعلم۔ بہرحال اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے۔ اللہ تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالی نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلا سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے احسن انداز میں پہنچایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔
کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 تا 64۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے اس سچی دعوت کو جھٹلایا۔ اس پر آپ نے قوم کو دلائل کی روشنی میں دعوت غور و فکر دی، جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورہ یونس میں یوں فرمایا۔ ترجمہ: اور اے نبی، ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تمہیں تمہارے ہاں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 تا 73۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدلل دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہ قوم نے عجیب و غریب دلائل سے غالب آنے کی سعی لا حاصل کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کے ان باطل استدلالات کا نہایت شافی جواب دیا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالی نے فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے جو ہم میں ادنا درجے کے اور موٹی عقل والے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزا نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔
اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کرو، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ نوح کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، سو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ عن قریب پہاڑ کی طرف جگہ پکڑوں گا جو کہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی، سو وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ناشائستہ افعال والا ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، سو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 تا 49۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا ترجمہ، اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76-77۔ دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد نافرمان قوم نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ کر جھٹلایا تو نوح علیہ السلام نے دست دعا دراز کر دیے۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا،
ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی تھی، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے۔ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 23 تا 30۔ جاہل اور قدر ناشناس قوم نے مشفقانہ نصیحت کے مقابلے میں سنگین دھمکیاں دی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے فریاد کر دی۔ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالی ہے، جاہل اور قدر ناشناس قوم نے مشفقانہ نصیحت کے مقابلے میں سنگین دھمکیاں دی تو نبی مکرم نے اپنے رب سے فریاد کر دی۔ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ صلہ تو نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے تابعدار تو رذیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلایا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 تا 122۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی فریاد قبول کر کے مؤمنوں کی نجات اور منکروں کی تباہی کا سامان کر دیا۔ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئی، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 75 تا 82۔ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14-15۔ اور سورہ قمر میں مزید فرمایا۔ ترجمہ: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالی میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے میہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا،
اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں اور میخنوں سے تیار کی گئی تھی، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہ مانتے تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا۔ تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 9 تا 17۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دن رات دعوت توحید پہنچائی، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، مگر قوم نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے دشمنی کی راہ اختیار کی اور اپنے نبی کو سنگین دھمکیاں دی۔ آخر کار نبی محترم نے مایوس ہو کر قوم کی تباہی و بربادی کی دعا کر دی۔ سورہ نوح میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار مینا برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے، اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار رہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ سورہ نوح آیت نمبر 1 تا 28۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے جو سب اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرن سے مراد نسل یا صدی ہے۔ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے۔
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ترجمہ: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابو المطہر سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی ود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو اہمیت دیتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ جماعت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں، یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے جن کا ذکر ہم نے تفسیر میں متعلقہ مقامات پر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے حبشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی
تو اللہ تعالی نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔ کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی، ہائے میری جان میری جان، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ آئے گا، ہائے میری جان میری جان۔ آخر تک پوری حدیث بیان فرمائی۔ جب اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی رب ہے۔ ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالی نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ سورہ حدید آیت نمبر 26۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے ہر نبی ان کی اولاد سے تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اور مزید ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور اے محمد، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 45۔ اور مزید فرمایا۔ ترجمہ: اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ ترجمہ: اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ مزید فرمایا۔ ترجمہ: کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 26۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور علانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے بھی اور ترہیب کے ذریعے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دینے
اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ نبی کی خیر خواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 60۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، ترجمہ: اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 61۔ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں، جو ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا، ترجمہ: میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 62۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو اور نصیحت کرنے والا خیر خواہ بھی ہو، اور اسے اللہ کی عظمت و شان اور صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، ترجمہ: اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تفکر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے متبعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسے کہ ہرقل نے کہا تھا، کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بادی الرأی کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح، ان لوگوں نے آپ کے دعوے کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے عیب قرار دیا ہے وہی ان حضرات کا قابل تعریف وصف ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر اور تأمل و تأخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جائے اسے مان لینا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی وہ اس کی طرف آتے ہوئے جھجکا، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان ذرا نہیں رکی، یعنی فوراً قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں اجتماع کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی فوراً ہو گئی۔ حاضرین کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر میں آپ رضی اللہ عنہ کی افضلیت بالکل ظاہر اور واضح تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرماتے ہوئے ارادہ ترک کر دیا کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو،
جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ سورہ ہود آیت نمبر 28۔ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے فرعون کی بابت فرمایا تھا۔ ترجمہ: اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایات فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذکورہ بالا خطاب بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ چیز صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 29۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا، انہم ملاقو ربہم، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالی ناراض ہوگا۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ ہود آیت نمبر 30۔ کفار قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ عنہم اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسے کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا، ترجمہ: اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 31۔ یعنی میں تو رسول عبد، پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی، میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی، ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا، ترجمہ: کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 111 تا 115۔
صدیاں بیت گئیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لائے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا۔ ترجمہ: اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 32-33۔ یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں، اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ جس چیز کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا۔ ترجمہ: میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطیہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 34۔ یعنی اللہ تعالی جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے۔ اسی کی حکمت کامل اور اسی کی دلیل باطل شکن ہے۔